چین سے بحیرہ روم اور عدن سے لے کر خوارزم و بخارا تک پھیلی یہ عظیم الشان سلطنت کبھی سلجوقی سلطنت ہوا کرتی تھی۔ سلجوقی سلطنت 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان میں مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم ریاست تھی جو کہ نسلاً اوغوز ترک تھے۔ تاریخ اسلام میں سلجوقیوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ سلجوقیوں کا دور حکومت تاریخ اسلام کا آخری عہد زریں کہلاتا ہے، لیکن سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کیں اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام یعنی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ سلجوقیوں نے تغرل بیگ کی قیادت میں غزنوی سلطنت سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں سلجوقیوں کو سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے، لیکن سلجوقیوں نے تغرل اور چغری کی زیر قیادت 1028 تا 1029 عیسوی میں مرو اور نیشا پور پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے جانشینوں نے خراسان اور بلخ میں مزید علاقے فتح کیے اور یوں 1037 عیسوی میں انہوں نے غزنی سلطنت پر حملہ کیا۔ 1039 عیسوی میں انہوں نے ایک جنگ کے دوران غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست دی اور یوں مسعود اول سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوقیوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھا۔ تغرل بیگ کے بعد 1063 عیسوی میں سلطان الب ارسلان اپنے چچا کے بعد سلجوقی سلطنت کے تخت پر بیٹھے۔ انہوں نے 1064 عیسوی میں آرمینیا اور جارجیا کو سلطنت میں شامل کر لیا۔ وہ ایک بیدار مغز اور بہادر حکمران تھے۔ سلطان الب ارسلان کے عہد میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت زیادہ وسیع ہو چکی تھی۔ سلطان الب ارسلان نے پہلے ہرات اور ماوراؤن نہر پر قبضہ کیا۔ مکہ و مدینہ کو اپنی قلمرو میں شامل کرنے کے بعد سلجوقیوں کا عالم اسلام میں اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ سلطان الب ارسلان ہی کے دور میں جب بازنطینیوں نے اسلامی ریاست پر حملہ کیا تو 1071 عیسوی میں سلطان الب ارسلان نے ملازکرت کے مقام پر عیسائیوں کو عبرت ناک شکست دی اور کیسر روم روماناس چہارم کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان الب ارسلان کی وفات کے بعد ان کے جانشین ملک شاہ اول اور ان کے 2 ایرانی وزراء نظام الملک اور تاج الملک کی زیر قیادت سلجوق سلطنت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے جا ملتی تھی۔ ملک شاہ نے دارالحکومت رے سے اصفہان منتقل کر دیا۔ ملک شاہ کے دور حکمرانی کو سلجوقیوں کا سنہرا ترین دور کہا جاتا ہے۔ 1092 عیسوی میں ملک شاہ اول کی وفات کے بعد ان کے بھائیوں اور 4 بیٹوں کے درمیان میں اختلافات کے باعث سلطنت تقسیم ہو گئی اور یوں اناطولیہ میں کلچ ارسلان اول ملک شاہ اول کا جانشین مقرر ہوا، جنہوں نے سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد رکھی، جبکہ شام میں ان کا بھائی توتش اول حکمران بنا، جبکہ ایران میں ان کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی۔ سلجوقی سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی عیسائی بیت المقدس پر چڑھ دوڑے اور یوں ان صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا جو کم و بیش 200 سال تک مسلمانوں پر مسلط رہیں۔ ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اولین ٹکراؤ اناطولیہ سلجوقی مسلمانوں کی حکومت سلاجقہ روم سے تھا۔ عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ صلیبیوں اور منگولوں کے حملوں سے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو کر رہ گئی اور بالآخر 1260 عیسوی کی دہائی میں منگولوں کی اناطولیہ پر چڑھائی کے ساتھ آخری سلجوق سلطنت یعنی سلاجقہ روم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔